جیسے کچھ دنوں کو دیگر دنوں پر فضیلت حاصل ہے، بالکل ویسے ہی کچھ راتیں ایسی بھی ہیں کہ جنہیں دیگر راتوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی وہ راتیں افضل ہیں۔ اور یقیناً ایسی بابرکت راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہی ان کا حق ادا کرنا ہے۔ بصورت دیگر ان راتوں کو فضول و لا یعنی کاموں میں گزارنا باعث ندامت و حسرت ہے، اور معاذ اللہ اگر کوئی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اس کی بد نصیبی کس قدر ہوگی۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ انہی برکتوں و رحمتوں کی کان جہنم کی آگ سے براعت یعنی چھٹکارا دینے والی ایک رات ہے، جس کے نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی برکت والی رات ہے۔ جی ہاں، شب براعت، جس کے بارے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ تو ایسی فضیلتوں بھری رات کو جو نوجوان، بچے، بڑے آتش بازی، پٹاخوں اور دیگر گناہوں میں گزارتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض و کینہ رکھتے ہوئے گزارتے ہیں، تو ان کے لیے درس عبرت ہے کہ وہ اس رات کو عبادت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اور پٹاخوں وغیرہ سے بچیں، غیر شرعی کاموں سے بچیں، آتش بازیوں سے بچیں، دیگر لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، اور جن سے دشمنی ہے، عداوت وغیرہ ہے، یا آپس میں ناچاکیوں کے معاملات ہیں، یا آپس میں جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس مبارک رات کے آنے سے پہلے صلح کر لیں۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اس رات خوب سے خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔